آپ سب پر سلامتی ہو. عبدالرشید خان کیفی کا لکھا ہوا ہے. ادھر صبا نے خبر دیا کر کے آج ابر بہار آیا. ادھر گریباں سیے ہوئے میں چمن میں دیوا نوار آیا. دعا ہے اپنی یہی شب غم نہ ہو کبھی اس طرح بے دل کم. یہ زندگی کہاں پھر جو دل کو اپنے قرار آیا. سکون ہو کس طرح میسر نصیب ہو چین کیسے آخر. نہ موت آئی مریض غم کو نہ وہ شب انتظار آیا. ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، زندگی کبھی کبھی ایسے موڑ پر آ جاتی ہے جہاں نہ پیر کے نیچے زمین ہوتی ہے نہ سر پر آسمان، اور ارد گرد بھی مایوسی کے بھوت ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں. چلتا ہوا ہر قدم ہمیں دلدل میں دھسا سا چلا جاتا ہے. کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا اور کوئی یو ٹرن کا آپشن بھی نہیں ہوتا، اور ہم ناکامی کو ہی اپنا مقدر سمجھ کر مایوسیوں کے اندھیروں میں کھو جاتے ہیں. لیکن تاریخ ایسے کئی واقعات سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے مایوسی کے اندھیروں میں اپنے بلبوتے پر شمع روشن کی اور پھر اپنی زندگی کو منور کر لیا، اور کسی دوسرے پر بوجھ بننے اور محتاجی کی زندگی گزارنے کی بجائے اوروں کی زندگی کو بھی روشن کیا اور ان کے ہمدرد بنے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی. اس میں سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ مشہور شخصیات کی، اور پھر اس کی وجوہات بھی بتاؤں گا کہ یہ مثالیں کیوں رکھی گئیں. ایسی ہی کچھ مشہور شخصیات کی کہانی آپ کو سناتا ہوں جنہیں زندگی نے بہت بڑا ویلکم کیا، اور زندگی کے وہ ایام جس میں انسان کے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں اور انسان کی نشو و نما کی فکریں کی جاتی ہیں، ان کے وہ سال کیسے گزرے. آپ ان کی کہانیاں سنیں اور ایک لمحے کو آپ کو لگے گا کہ جیسے اس کہانی میں سے آپ خود گزر رہے ہیں. آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے انسان جو ہے وہ محنت کے بلبوتے پر اوپر جاتا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی ہے جنہوں نے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ایک کیڑے سے جو بار بار دیوار پر چڑھتا اور گر جاتا تھا لیکن ہمت نہ ہارتا تھا اور پھر سے اوپر چڑھنے کی کوشش میں لگ جاتا تھا، اور آخرکار 17ویں کوشش میں اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک کیڑے کی کاوش سے اتنا حوصلہ اکٹھا کیا اور پھر انہیں فاتح بیت المقدس کہا جانے لگا، اور انہوں نے اور بھی بہت سی نامور فتوحات کی. صرف ایک کیڑے سے اپنی زندگی تبدیل کی اور اس کے اندر جتنا جوش و ولولہ تھا وہ اکٹھا کیا. دوسری کہانی جس میں 4 سال تک اس کے والدین یہی سوچتے رہے کہ ہمارا بیٹا گونگا ہے. ان کے والدین کو ہمیشہ یہی فکر رہتی تھی کہ ہمارا بچہ شاید دنیا میں سروائیو نہ کر پائے گا. اس نے فزکس کی دنیا میں تھیری آف ریلیٹیوٹی انقلاب برپا کیا. ریلیٹیوٹی کی انقلاب برپا کرنے کے بعد اسے دنیا البرٹ آئنسٹائن کے نام سے جاننے لگی، جسے آپ آئنسٹائن بھی کہتے ہیں. البرٹ آئنسٹائن تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ماہر طبیعیات تھا جس نے بابائے فزکس نیوٹن کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑتے چلے جانے والے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو نہایت سادہ باتوں کے ذریعے چونکا دیا تھا. اور اس نے ایسی کرامات علمی کا مظاہرہ کیا تھا کہ دنیائے سائنس بالخصوص دنیائے فزکس یکایک ایک بالکل ہی نئے جہان کے اندر داخل ہو گئی تھی، جسے ماڈرن اصطلاح کے اندر ماڈرن فزکس کا جہان بھی کہا جاتا ہے. یہ آئنسٹائن کی کہانی ہے، اور آئنسٹائن نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا تھا اور آج بھی دنیا اسے جانتی ہے. تیسری کہانی اس خاتون کی ہے جسے اس دنیا کی ظاہری خوبصورتی نے تسلیم نہ کیا اور اس کی زندگی کو بدصورت قرار دے کر اسے نیوز اینکر کی جاب سے فارغ کر دیا گیا تھا، کیونکہ چینل مالکان کے بقول وہ سکرین پہ اچھی نہیں لگتی تھی اور انہی کے مطابق ان کی ریٹنگ اچھی نہیں آ رہی تھی، اس لیے اسے اس چینل سے فارغ کر دیا گیا. بعد میں وہی خاتون اوپرا ونفرے بنی جسے پچھلی صدی کی طاقتور ترین خاتون کہا جاتا ہے، اور وہ متعدد ایوارڈز ڈونرز شوز کی اینکر بھی رہی ہیں. یہ تاریخ کس طریقے سے تبدیل ہوئی آپ کے سامنے ہے. چوتھی کہانی اس شخص کی ہے جسے اخباری نوکری سے یہ کہہ کر نکال دیا گیا تھا کہ آپ کے پاس تخلیقی صلاحیت موجود نہیں ہے، آپ کے پاس اپنے کوئی آئیڈیاز موجود نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے. بعد میں وہی شخص جو ہے وہ والٹ ڈزنی بنا جو کہ مکی ماؤس نامی کرداروں کو بنانے والا. انسان چاہے تو کیا نہیں کر سکتا، بے ضرورت سے کام کو بھی اپنی صلاحیت سے یادگار بنا سکتا ہے، وہ بہت بڑی ترقی کے عنصر کو پیدا کر سکتا ہے. پانچویں کہانی بھی ایک ایسے ہی شخص کی ہے جسے 11 سال کی عمر میں فٹ بال ٹیم سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ وہ ایک ایسی بیماری کے شکار تھا
جس کے تحت انسانی قد جو ہے وہ بڑھنے سے رک جاتا ہے اور وہ اپنی عمر کے باقی لڑکوں سے بہت چھوٹا دکھائی دیتا تھا، وہی لڑکا آج مشہور فٹ بالر لیونل میسی ہے اور ایک دنیا کے دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے۔ اس نے جس طریقے سے محنت کی، جس طریقے سے دوڑا، جس طریقے سے اپنے اندر جوش و ولولہ پیدا کیا، وہ دنیا بخوبی جانتی ہے۔ چھٹی کہانی بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ 30 سال کا نوجوان، تباہ شدہ حال میں تنہا رہنے والا، شیئر ہولڈرز نے اسے کمپنی سے نکال دیا جسے اس نے خود بنایا ہوا تھا۔ وہی شخص بعد میں دنیا کو ٹچ سکرین کی ٹیکنالوجی سے آشنا کر گیا اور دنیا اسے ایپل کے بانی سٹیو جابز کے نام سے جانتی ہے۔ اور آپ آدھے کٹے ہوئے سیب کو لینے کی تگودو جتنی کرتے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں۔ 7ویں کہانی اس شخص کی ہے جسے استاد نے یہ کہہ کر اسکول سے نکال دیا تھا کہ تمہاری جو ناقص عقل ہے اس میں کچھ نہیں آتا، تمہارا دماغ جو ہے کسی فیوز بلب کی طرح ہے۔ اور اس کی والدہ کو جب اسکول کی طرف سے یہ لیٹر ملا کہ ہم آپ کے بچے کو مزید اپنے اسکول میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ انتہائی کند ذہن ہے، تو والدہ نے بچے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اسے وہ لیٹر یوں پڑھ کے سنایا کہ آپ کے استاد کا کہنا ہے کہ یہ بچہ بہت ذہین ہے، آپ اسے کسی اور اچھے اسکول میں داخل کروائیں کیونکہ ہمارے اسکول کے اندر اگر دیکھا جائے تو اتنے ذہین بچے نہیں ہیں، یہ بچہ ہمارے اسکول کے لیے نہیں بنا۔ وہی بچہ بعد میں الیکٹرک بلب سمیت 1000 سے زائد ایجادات کا مالک بنا جسے آج دنیا تھامس ایڈیسن کے نام سے جانتی ہے۔ ہمت بندھانی ہو تو اس کے لیے کہانی بھی بنانی پڑتی ہے اور کہانی اپنی لکھنی پڑتی ہے۔ 8ویں کہانی اس شخص کی ہے جس کا بزنس ناکام ہو گیا، منگیتر کی موت ہو گئی، نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، 8 الیکشن لڑے اور 8 میں شکست ہو گئی، لیکن بعد میں وہی شخص امریکہ کا 16واں صدر بنا جسے دنیا ابراہم لنکن کے نام سے جانتی ہے۔ 9ویں کہانی میں ایک شخص جو ٹیوٹا کمپنی میں بطور آٹو موبائل انجینئر جاب کرتا تھا اور اس کے لیے انٹرویو کے لیے گیا، ٹیوٹا کمپنی میں گیا اور اسے امید تھی کہ کمپنی جاب دے دے گی، لیکن جاب دینے سے انکار کر دیا گیا۔ وہ واپس آیا، اس نے اپنی کمپنی بنائی اور آج ہونڈا کمپنی کا مالک ہے۔ ان ساری کہانیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوشش کرنے والے ہی ناکام ہوتے ہیں۔ اگر آپ کبھی ناکام نہیں ہوئے تو ممکن ہے کہ آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، اور ہارتا وہی ہے جو دل سے اپنی ہار تسلیم کر لیتا ہے۔ اگر دل سے آپ مضبوط ہیں اور ذہن کے اندر پختہ ارادہ کر چکے ہیں تو آپ زندگی کبھی کبھی آپ کو ایسے موڑ پہ لے آئے گی جہاں نہ پیر کے نیچے زمین ہوگی، نہ سر کے اوپر آسمان ہوگا، اور ارد گرد بھی مایوسی کے بھوت ڈرا رہے ہوں گے، اور ہر چلتا قدم آپ کو دلدل کے اندر دھساتا چلا جائے گا، کوئی راستہ سجھائی نہیں دے گا اور کوئی یو ٹرن کا آپشن بھی نہیں ہوگا، اور ناکامی کو آپ اپنا مقدر سمجھ کر مایوسیوں کے اندھیروں میں کھو جائیں گے۔ تب وہی کہانی جو آپ اپنے لیے لکھنا چاہتے ہیں اسے خود سے لکھیں گے۔ تاریخ ایسے کئی واقعات سے بھری ہوئی تھی تو آپ تاریخ کو دوبارہ دہرا سکتے ہیں، آپ اپنی کہانی لکھ سکتے ہیں۔ اگر آج آپ کو سب سے بڑا مسئلہ آپ کے گھر کے بجلی کے بل کو ادا کرنے کا ہے، اگر آج آپ کو سب سے بڑا مسئلہ اپنی نوکری کو ڈھونڈنے کا ہے، اگر آج آپ کو سب سے بڑا مسئلہ سیاستدانوں سے مایوس ہونے کا ہے، اگر آج آپ کو سب سے بڑا مسئلہ کفایت شاری کی پالیسی پہ چلتے ہوئے زندگی سفید پوشی میں گزارنے کا ہے، تو یاد رکھیے کہ آپ کی مشکلات کوئی حل کرنے نہیں آئے گا۔ آپ کی ذات ہی ہے جو خود کو بہتر بنا سکتی ہے، جو خود کے لیے تگ و دو کر سکتی ہے۔ تو خود کے لیے تگ و دو کرنا سیکھیے، زندگی میں بہت سے آپ کے لیے بھی تگ و دو کرنا شروع کر دیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔